کہ احسان کو بھول جایا کرتا ہے، وہ آدمی میرے بھائیوں اور میری بہنوں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار نہیں ہوا کرتا، کیونکہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عتیق الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میرا بڑا درینہ تعلق رہا، اور جب میں 1979 میں میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی جہلم مرکزی جامعہ مسجد عیدگاہ میں، اس وقت سے تو زیادہ اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ تعلق تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں غالباً 1987 میں میرپور بروٹیاں ایک جگہ ہے تقریر کرنے گیا، اور وہاں میری تقریر کو سن کر حضرت حاجی محمد یونس صاحب میرے پیچھے ایسے لگے، کہنے لگے کہ نہیں جناب، میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں، آپ کو میں نے انگلینڈ لے کر جانا، تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں۔ اور پھر انہوں نے میرے کئی ایک خطاب سنے بھی، کیے بھی، اور کئی دفعہ وہ بغیر بتائے میرے پیچھے آ کر جمعہ بھی پڑھتے رہے۔ انہوں نے ہر طرح ٹٹولا، جانچا، اور پھر مجھے یہ آفر کی کہ میں جناب بغیر کسی ہیل حجت کے میں نے آپ کو لے کر جانا۔ تو حضرت صاحبزادہ محمد یونس صاحب، یہ بروٹیاں والے چکسوالی کے تو میں نے اس کا تذکرہ حضرت صاحبزادہ محمد عتیق الرحمان صاحب محبوبی کے ساتھ کیا، تو حضرت صاحب نے فوراً کہنے لگے جی کمال ہے، آپ جانے کے لیے تیار ہو جائیں، بس میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ انہوں نے جناب پھر حضرت صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمان صاحب محبوبی سے اسپانسر منگوایا، اور کہا کہ لیت و لال نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو جناب انہوں نے مجھے یہاں بھیجا اور مجھے فرمانے لگے کہ حضرت آپ کی وجہ سے مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کا پرچار ہوگا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ 1987 سے لے کر پھر ظاہر ہے کہ میں 1990 میں تقریباً ادھر آیا، بلکہ 1989 کے بالکل آخر میں، اور آ کر میں نے سب سے پہلا خطاب ادھر سبقت الاسلام میں کیا، اور اس خطاب کو سن کر اب بلال مسجد والی کی کمیٹی جو اس وقت تھی وہ ایسے میرے پیچھے پڑے کہ جناب ظاہر ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تعلق حضرت صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ ٹوٹا نہیں، بلکہ الحمدللہ دن بدن جناب علی مضبوط ہوا۔ اور پھر توجہ فرمائیے گا، آج حال تو یہ ہے نا، ایک چھوٹی سی نیکی کرو تو نیکی کو جتاتے ہیں اور اس کی ایڈورٹ کرتے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے مسجد بنائی، میں وہ ہوں جس نے فلاں کو سپانسر کر کے بلایا، میں وہ ہوں کہ جس نے یہ کیا وہ کیا۔ حضرت صاحبزادہ محمد عتیق الرحمان رحمت اللہ علیہ کی اس بے لوث خدمت کا میں معترف ہی نہیں بلکہ سلام کرتا ہوں، سلوٹ مارتا ہوں۔ انہوں نے کسی بھی مقام پر انہوں نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے جناب صاحبزادہ دلشاد قادری کو بھیجا۔ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال۔ اور پھر آج تک الحمدللہ ان کے ساتھ متعلق رہا، اور پھر میں جب ہی پاکستان گیا ان کے پاس گیا، وہ میرے پاس آئے، اور پھر میں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ یہ میرے بھائی چودھری ارشد کرانا صاحب سامنے تشریف فرما ہیں، اور ادھر جناب حاجی منظور صاحب یہ صوفی
علی اصغر صاحب یہ ساتھی وہ جو میرے ساتھ کئی مرتبہ عمرے پر اور حج پر گئے، اور میں نے جب پہلی مرتبہ جا کر حج کیا اور سرکار کے قدموں میں رو کر یہ بات کہی، یا رسول اللہ یہ لوگ حج تو کرنے آتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے، غلطیاں کرتے ہیں، ان کو فرض فرائض کا علم تک نہیں ہے، تو مہربانی فرمائیں آپ انتظام کریں، انشاءاللہ العزیز میں ان لوگوں کو حج کرواؤں گا۔ یقین جانیے گا مجھ میں کوئی کمال نہیں، کملی والے کا صدقہ کہ اللہ نے مجھے ہر سال اس وقت سے لے کر آج تک سال میں 2 بار بلایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حضرت صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب کو جب بھی وہاں گیا میں نے کعبہ شریف میں بھی کھڑے ہو کر اور جناب عالی سرکار کے قدموں میں بھی کھڑے ہو کر جب ہی ان کو ٹیلی فون کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے صاحبزادہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو ہی جاری نہیں ہوئے، بلکہ الحمدللہ انہوں نے دعائیں بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ہر نیکی میں شامل ہی نہیں بلکہ اللہ نے مجھے شامل کر رکھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہے نیکی کا کام کرنے والا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، میں نے صرف اپنا تذکرہ کیا ہے، اب میں چونکہ جانتا ہوں کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کتنی تبلیغ کی ہے، کتنا واعظ کیا ہے، ریڈیو پر، ٹی وی پر، اور کہاں کہاں جا کر، صرف یورپ، یہ انگلینڈ ہی نہیں بلکہ یورپ میں، اور کئی ایک لوگوں کی خدمت اور مدد۔ ظاہر ہے کوئی بیمار ہے